السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دعا ٹی وی 89۔ تو اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں، اور ہمارے پیج کو لائک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی دین کی معلومات پہنچ سکیں، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام تعلیم و تربیت کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، سورہ العلق آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، پڑھ تیرا رب ہی سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی اور مذہب نے تعلیم و تدریس کی اساسی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا۔ پہلی وحی سے اسلام باقاعدہ تعلیمی تحریک کا آغاز ہوا۔ اس عالمگیر تعلیمی تحریک کا مقصد دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا مقصود تھا اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا تھا۔ یہ عالمگیر پیغام وطن، رنگ، نسل اور جغرافیائی کی پابندیوں سے معور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالمگیر تعلیمی تحریک کا باضابطہ آغاز کیا تو قریش مکہ نے سخت مخالفت کی اور اس عظیم مشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے لگے۔ اس دور میں مسلمان اس قدر مضبوط نہ تھے کہ کفار مکہ کا مقابلہ کر سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر یہی سمجھا کہ اس عظیم تعلیمی تحریک کو کفار مکہ سے خفیہ رکھا جائے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ ان کا گھر کوہ صفا کی بلندی پر واقع تھا۔ یہ گھر عام طور پر نظروں سے اوجھل تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مکان کو اسلام کی پہلی باقاعدہ درسگاہ بنایا۔ اس درسگاہ میں ساری تعلیم زبانی دی جاتی تھی۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے وہ اس گھر میں جمع ہو جاتے اور اسلام کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کے فرائض سر انجام دیتے۔ کتابت جاننے والے صحابی یہاں موجود ہوتے، ان سے قرآنی آیات لکھوائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی زندگی آزمائشوں اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ کفار مکہ کی سر توڑ مخالفت کے باعث اسلام کی تعلیمی و تبلیغی سرگرمیوں کو نشو و نما اور فروغ کے زیادہ مواقع میسر نہ آ سکے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے ابتدائی زمانے میں جو ہجرت مدینہ سے 2 سال پہلے منعقد ہوئی، مدینہ کے 1 درجن باشندے نے اسلام قبول کیا۔ اس بیعت کے بعد مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے 9 مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا۔ حضرت سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے مدینہ جا کر تحریر اور کتابت سکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس طرح اسلام کا دوسرا مدرسہ مدینہ منورہ میں قائم ہو گیا۔ جب کفار مکہ کی تکلیفیں اور اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور ایک منظم اسلامی معاشرہ تشکیل دیا۔ اس اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اسلامی فلاحی ریاست کو قیام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں عالمگیر تعلیمی تحریک شروع کی، جس نے تاریخ انسانی کی عالمی و فکری تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد ہی میں قیام فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے اور طلوع آفتاب تک درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رہتا۔ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جاتے۔ ہم میں سے کوئی شخص قرآن کے متعلق سوال کرتا تھا، کوئی وراثت کے مسائل دریافت کرتا تھا، کوئی خواب کی تعبیر دریافت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے تمام تر مصروفیات کے باوجود مدینہ سے ناخواندگی دور کرنے پر خاصی توجہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرح خواندگی میں اضافے کے لیے حضرت سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر فرمایا کہ وہ لوگوں کو پڑھنے اور لکھنے کی تعلیم دے۔ ہجرت کے بعد دوسرے سال جب اہل مکہ کو جنگ بدر میں قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نادار قیدیوں کے لیے یہ فدیہ مقرر کیا کہ وہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں گے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ایک چبوترا صفا بھی تعمیر کیا گیا تاکہ باہر سے آنے والے مسلمان اس جگہ قیام کر سکیں اور تعلیم حاصل کر سکیں۔ صفا میں رہنے والے افراد دین کی تعلیم حاصل کرتے اور اپنے علاقوں میں واپس جا کر دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے۔ اس اقامتی درسگاہ میں لکھنے پڑھنے کے علاوہ فقہ کی تعلیم دی جاتی، قرآن مجید کی صورتیں زبانی یاد کرائی جاتی اور فن تجوید سے بھی آگاہ کیا جاتا تھا۔ صفا میں تعلیم حاصل کرنے والے افراد کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صفا کے تمام تعلیمی معاملات کے نگران اعلیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صفا میں اس غرض سے مامور کیا کہ میں لوگوں کو لکھنے اور قرآن مجید کی تعلیم دوں۔ صفا میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ عام طور پر نادار اور مفلس ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے صفا کے طالب علم 70 اصحاب کو دیکھا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس اوڑھنے کے لیے چادر اور تہبند ہو۔ وہ اپنے تہبند کو گردن میں باندھ لیتے، بعض کا تہبند آدھی پنڈلی تک جاتا تھا اور بعض کا ٹخنوں تک۔ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑے رہتے کہ کہیں سطر نہ کھل جائے۔ صفا اسلام کا پہلا باقاعدہ مدرسہ تھا جہاں پر مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لوگ یہاں یا چند دن قیام کرتے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر کے اپنے علاقوں کی طرف لوٹ جاتے تھے۔ صفا میں مقیم افراد کی تعداد میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت پر مقیم طلبہ کی تعداد 70 ہو گئی تھی۔ دارالعلوم صفا سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کو قاری کہا جاتا تھا۔ سرکاری عہدوں پر فائز کرتے وقت ان
قرآ کو فوقیت دی جاتی تھی۔ اہل صفا کا کوئی مستقبل ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ مخیر اہل مدینہ اصحاب صفا کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا دیتے اور کبھی ان کے لیے کھانا مسجد میں بھجوا دیا جاتا۔ بعض طالب علم جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آتے اور انہیں بیچ کر اپنی گزر اوقات کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات 3 دن کا فاقہ ہو جاتا اور بھوک کی وجہ سے نماز میں قیام مشکل ہو جاتا تھا۔ مدینہ منورہ میں صفا کے علاوہ 9 دوسری مساجد بھی تھی جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم و تربیت کے ذیلی مراکز کا درجہ رکھتی تھی۔ ہر مسجد قرب و جوار میں رہائش پذیر لوگوں کے لیے درسگاہ کا قیام دیتی تھی۔ مدینہ کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر قباء کے مقام پر تعمیر کی جانے والی مسجد میں درسگاہ قائم کی گئی۔ اس درسگاہ کی نگرانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے اور کبھی کبھی وہاں خود بھی تشریف لے جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم بھی صادر فرمایا تھا کہ لوگ اپنے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اور ان کے ہمسائے باری باری صفا کی درسگاہ میں حاضری دیتے اور جو کچھ تعلیم وہاں سے حاصل کرتے گھر آ کر ایک دوسرے کو سکھاتے۔ جب عرب قبائل کے مختلف وفود مسلمان ہونے کے لیے مدینہ تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اصحابہ کے حوالے کر دیتے تاکہ وہ ان کو تعلیم دیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اہل مکہ کی تعلیم و تربیت کی فکر دامنگیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں معلم مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش سے عرب میں ایک عظیم تعلیمی انقلاب برپا ہوا۔ جہاں پہلے گنتی کے چند افراد پڑھے لکھے تھے وہاں نصف سے زیادہ آبادی تعلیم یافتہ ہو گئی۔ جس ملک میں کتابیں نہ ہونے کے برابر تھی وہاں 40 سال بعد جنگ صفین میں سینکڑوں قرآن مجید نیزوں پر بلند ہو گئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظم کوششوں سے معاشرتی اور تعلیمی انقلاب برپا ہو گیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نصاب تعلیم کا مرکز محور قرآن مجید تھا۔ تحفیظ قرآن، تجوید قرآن اور ارکان اسلام کی تعلیمات نصاب میں شامل تھی۔ قرآن کی تعلیم کے ساتھ تفسیر اور حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ دینی علوم کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے دوسرے علوم و فنون مثلاً ریاضی، طب، فلکیات، خطاطی، علم الانصاب، علم الحدیث، نشانہ بازی، تیراکی اور قانون وراثت جیسے مفید علوم و فنون سکھانے کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ عربی کے علاوہ غیر ملکی زبانوں کی تدریس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضروری خیال کیا۔ مملکت کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ملکی زبانیں جاننے والے مترجمین کی ضرورت کو محسوس کیا۔ اس مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان سکھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہفتوں میں عبرانی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں افراد کی سیرت و کردار کی تعمیر اور انہیں کامل مسلمان بنانا نصب التعلیم کا ترہ امتیاز تھا۔ طلباء کی اخلاقی و معاشرتی، سیاسی اور معاشی تربیت بھی نصاب تعلیم میں شامل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی تعلیم و تربیت میں خصوصی دلچسپی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں خصوصی تاکید فرمائی۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد اپنے والدین سے
عمدہ تعلیم و تربیت کی حقدار ہے۔ اولاد کے لیے والدین کا بہترین تحفہ عمدہ تعلیم و تربیت ہے۔ مرد سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد دونوں کے لیے جواب دہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بچے کی تعلیم و تربیت کا آغاز پیدائش ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد والدین پر لازم ہے کہ وہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں۔ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے اللہ کا نام سکھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بچوں کی زبان کلمہ طیب لا الہ الا اللہ سے کھلواؤ اور یہی کلمات موت کے وقت ان کو یاد دلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے الگ بستر کا انتظام کیا جائے۔ اگر وہ 10 سال کی عمر میں بھی نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمانے میں عورتوں کی تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دی، اس دور میں دنیا کی دیگر تہذیبوں میں عورت کو ایک حقیر اور کم تر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے بدھ کا دن مقرر کر رکھا تھا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے خصوصی مجمع میں تشریف لے جاتے، ان کی تعلیم و تربیت کرتے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیتے۔ ان سلسلے میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلے کے لیے عورتوں کے لیے الگ دروازہ مختص تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دروازہ بھی ابھی تک باب النساء کے نام سے موسوم ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فروغ تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی معاونت کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے گھر میں بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے ایک مدرسہ کھول رکھا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا۔ انہیں فقہ، ادب، شاعری اور طب سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ اپنے وقت کی سب سے بڑی معلمہ تھی۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدھا علم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حاصل کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے علم الانساب، خاندانوں اور انسانی نسلوں کا علم اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علمی فضیلت کے بارے میں عظیم محدث امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ اگر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک علم ایک پلڑے میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اسلام نے تعلیم نسواں پر بہت زور دیا۔ ایک حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ جس کسی کے پاس کوئی کنیز ہو اور وہ اس کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے پھر اسے آزاد کر کے نکاح کرے تو اسے دگنا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن و حدیث کی تعلیمات میں خصوصی دلچسپی لیتی تھی۔ انہیں علم و عروض اور علم و بلاغت پر خاص دسترس حاصل تھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کچھ صحابیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے مردوں نے خوب فیض حاصل کی ہے اور ہم اس فیض سے محروم رہ گئیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمارے لیے کوئی دن مخصوص فرمائیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات سے بہرہ مند ہو سکیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم فلاں روز فلاں مقام پر جمع ہو جانا۔ چنانچہ مقررہ دن اور مقررہ جگہ پر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی حقائق سنائے۔